جنت کی سنہری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی سلار بولا، اگر دوست نہیں بنی تو تمہیں انٹرویو نہیں دوں گا اور تمہاری دوست فیل ہو جائے گی۔ سلار نے دمکایا تو جنت نے اسے گھورا، چھچوڑا سیاستدان۔ جنت بڑبڑائی اور سوچا کہ ابھی کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملانے سے کیا جائے گا، اس لیے ہاں میں سے ہلا کر اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے بڑے سے ہاتھ میں وہ نازک سا ہاتھ چھپ گیا تھا۔ پوچھو جو پوچھنا ہے، سلار نے مسکرا کر کہا تو جنت اس سے لسٹ پر لکھا ہر سوال پوچھنے لگی، اس بات سے بے خبر کہ وہ جہاں اتفاق سے نہیں سامنے موجود شخص کی سوچی سمجھی سازش سے آئی تھی۔ اسی کے کہنے پر تو اس پروفیسر نے انہیں یہاں بھیجا تھا۔ میری جنت کو میرے بارے میں بتایا بھی نہیں نا؟ دیکھیے آج میری جنت میرے پاس ہے شایان شاہ صاحب، اور آپ کو علم بھی نہیں۔ ایک دن اسے چھین کر اپنا بنا لوں گا اور آپ بس دیکھتے رہ جائیں گے۔ سلار نے سنہری آنکھوں والی لڑکی کو دیکھتے ہوئے سوچا جو اپنی پہلی سانس سے اس کی ملکیت تھی، میں یونی نہیں جا رہی، بالکل بھی نہیں۔ وانیہ نے ضدی انداز میں منہ بناتے ہوئے کہا تو زرش نے گہرا سانس لیا۔ ہانیہ کی یونیورسٹی نہ جانے کی وجہ سے وہ کل بھی نہیں گئی تھی اور آج بھی نہ جانے کی ضد کر رہی تھی۔ میری جان اب ہر جگہ ہانی تو آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی نا، آپ کو خود بھی تو ہمت کرنی ہے، زرش نے اپنی معصوم بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہا جو بالکل اسی کی طرح تھی، ہر دوسری چیز سے ڈرنے والی معصوم سی گڑیا جس کی ہمت بس اس کی جرمہ بہن ہانیہ تھی۔ ہائے میرا بچہ، تم ایک کام کرو، آج نہ پرنسپل کے پاس جا کر اپنے اس معصوم سے چہرے سے انہیں منا لینا، وہ میری سزا ختم کر دیں گی تو ہنسی خوشی تمہارے ساتھ چل پڑوں گی۔ ہانیہ نے اسے آئیڈیا دیتے ہوئے کہا تو وانیہ نے پور شکوہ نگاہوں سے اپنی بہن کو دیکھا، تم مجھے اکیلے بھیجنا چاہتی ہو؟ وانیہ کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی، وہ تو ہانیہ کے بغیر سانس بھی نہیں لیتی تھی۔ صرف ایک دن کی بات ہے وانی، پلیز مینیج کر لو نا یار، کل کسی بھی طرح میں تمہارے ساتھ چلوں گی وعدہ، لیکن آج پرنسپل میم مجھے بالکل بھی برداشت نہیں کرنے والی۔ وانیہ نے کچھ دیر سوچا پھر انکار میں سر ہلا دیا، اور اگر میں آج واپس ہی نہیں آئی یونی سے، کسی نے مجھے وہیں بند کر دیا تو؟ وانیہ کی بات پر زرش نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا جبکہ ہانیہ نے اسے گھورا۔ بس وانی اب اتنا بھی نہیں ڈرتے، چلو شاباش، اچھے بچوں کی طرح یونی جاؤ۔ ہانیہ نے اسے پیار سے بچکارتے ہوئے کہا تو جب سے پیچھے کھڑا بائیدان آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ وانیہ کے کندھے پر رکھے، ایک بات یاد رکھنا میرا بیٹا، تم کمزور نہیں ہو بلکہ بہت بہادر ہو، تم چاہے کچھ بھی ہو جائے میری بیٹی کبھی بھی ہمت اور حوصلہ نہیں چھوڑے گی۔ بائیدان کی بار بار وانیہ نے پلٹ کر اپنے باپ کو دیکھا جس سے زندگی میں کبھی بھی انکار نہیں کر پائی تھی۔ جی بابا، بائیدان نے وانیہ کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے اور اسے میرے ساتھ لے کر باہر کی طرف چل دیا۔ ہائے ماما، بائے ہانی، بائے ماما، بائے ہانی، وانیہ نے مڑ کر ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا اور پھر نم آنکھوں کے ساتھ بائیدان کے ساتھ چل دی۔ ہانیہ حال میں آئی جہاں زرش اس کا فیورٹ پیزا بنانے کے لیے سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ ماما میری ہٹلر، پاپا کو پتہ چلا نا کہ آپ میری سزا کے دنوں میں میرے لاڈ اٹھا رہی ہیں تو ہم دونوں کی بہت عزت افزائی ہوگی۔ ہانیہ نے ناک چڑھا کر کہا شرم کرو ہانی، بابا ہے تمہارے، اور ویسے بھی یہ پیزا تمہارے لیے نہیں، میں وانی کے لیے بنا رہی ہوں، اس کے آنے سے پہلے بنا دوں گی تو دیکھ کر خوش ہو جائے گی۔ زرش نے مسکراتے ہوئے کہا تو ہانیہ نے زرش کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ ہائے دنیا کی بیسٹ ماما، کتنا خیال رکھتے ہیں آپ ہم دونوں کا۔ زرش کے ہونٹوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا، تم دونوں ہی تو میرا کل جہان ہو بیٹا۔ جی بالکل، پاپا نے تو نکال لیا ہے خود کو اس جہاں سے، ہانیہ نے مٹھیاں بیچ کر کہا تو زرش اس سے گھورنے لگی۔ نہیں ہانی، جان سے زیادہ چاہتے ہیں ہمیں، ایک پل کے لیے ہٹا کر دیکھو مجھے ان کی آنکھوں کے سامنے سے تب پتہ چلے گا ہم جان ہیں ان کی بیٹا۔ ہاں تھوڑے سخت ہے کیونکہ بہت بڑا غم دیا ہے میں نے انہیں، زرش نے آہستہ سے کہا۔ تبھی فون بجنے کی آواز پر ہانیہ نے اپنا موبائل پکڑ اور کان سے لگایا، ہیلو ہانی یار، وہ تم یونی نہیں گئی کیا؟ اپنی ایک کلاس میٹ کی آواز پر ہانیہ حیرت زدہ ہوئی۔ نہیں ماریا، کیوں کیا ہوا؟ ہانیہ ماریا کی روتی آواز سن کر پریشان ہو چکی تھی۔ آج بخار تھا تو میں بھی نہیں گئی یار، اور وہ تم ٹی وی چلا کر دیکھو۔ ہانیہ نے فون سر پر رکھا، ریموٹ پکڑ کر ہال میں لگی LCD چلا دی۔ تھوڑا سرچ کرتے ہی اسے نیوز چینل ملا، راولپنڈی کے پرائیویٹ یونیورسٹی پر دہشت گردوں کا حملہ، یونیورسٹی کے تمام طلباء کو یرغمال بنا لیا گیا۔
ابھی تک 15 طالب علموں کی موت کی خبر موصول ہوئی ہے۔ خبر سنتے اور سکرین پر اپنی یونیورسٹی کی تصویریں چلتے دیکھ کر ریموٹ ہانیہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا۔ وانی بے سادہ ہانیہ کے ہونٹوں سے نکلا اور پھر اس کا دھیان زرش پر پڑا جو اب صوفے کی بجائے بے ہوش ہو کر زمین پر پڑی تھی۔ ماما، ہانیہ پریشانی سے اپنی ماں کے پاس بیٹھی تھی جو ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ بی بی چھوٹ کر گیا ہے، ان کا بیٹا بہت، میں نے دوائی دی ہے، امید ہے نارمل ہو جائے گی، ڈاکٹر نے ہانیہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تبھی ہانیہ کی نظر دروازے میں سے آتے شایان اور جنان پر پڑی۔ جنت اور معراج بھی پریشانی کے عالم میں ان کے ساتھ تھے۔ حالہ ہانیہ روتے ہوئے اٹھی اور جنان سے لمٹ کے فکر مت کرو ہانی، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوگا، وانیہ کو پلیز رو مت، جنان نے نم آنکھوں سے کہا۔ پھر اس کی نظر اپنی چھوٹی بہن پر پڑی تو آنکھیں مزید روانی سے بہنے لگی۔ تم فکر مت کرو، بس زرش کا خیال رکھو، میں والدان کے پاس جا رہا ہوں، شایان نے جنان کو بتایا اور باہر کی طرف چل دیا۔ میں بھی سے ساتھ چلتا ہوں، معراج کے ایسا کہنے پر شایان نے استقبال میں سر ہلایا، اسے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ وانیہ، میری وانیہ۔ زرش کو ہوش آیا تو وہ وانیہ کو پکارنے لگی۔ مما، ہانیہ زرش کی طرف لپکی اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ ہانی، میری وانی، وہاں، اسے بچا لو، ہانی، وہ تو بہت معصوم ہے، اتنا ڈر جاتی ہے، زرش دارو قطار روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جنان اور ہانیہ اسے سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ وہ والدان کہاں ہیں؟ جنان، والدان کو فون کر ان سے کہو میری وانی کو لے کر آئیں، اسے کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ نہیں زرش، جنان نے خود بھی روتے ہوئے اپنی چھوٹی بہن کو خود میں بھیجا۔ تم فکر مت کرو زری، والدان بھائی ضرور وانیہ کو بچا لیں گے، بھروسہ رکھو، جنان نے روتے ہوئے زرش سے کہا۔ لیکن اس ماں کو کہاں سے حوصلہ آنا تھا جس کی معصوم بچی اس وقت درندوں کے درمیان تھی؟ پتہ نہیں جنان میری بچی کس حال میں ہوگی، وہ تو اپنے سائے سے بھی ڈرتی ہے، وہ نہیں سہ پائے گی یہ خوف، زرش نے روتے ہوئے کہا تو جنان نے اسے خود سے لپٹا لیا۔ ہانی یہ سارا منظر بے ہوش بے بسی سے کھڑی نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے غصے سے اپنے ہاتھ کا مکا بنا کر دیوار پر مارا اور وہاں سے چلی گئی۔ وانیہ کافی دیر سے اپنے گھٹنوں میں سر دیے روتے جا رہی تھی، لیکن روتے ہوئے بھی اس کے حلق سے ایک آواز بھی نہیں نکلی تھی۔ اب اس نقاب پوش آدمی نے ان سب کو یہی کہا تھا کہ جس کی ہلکی سی آواز آئی وہ اس کی گولی کا نشانہ ہوگا۔ بابا کہاں ہے اب؟ وانیہ نے بغیر آواز پیدا کیے فریاد کی اور پھر سے رونے لگی۔ اس وقت یونی کے کچھ اسٹوڈنٹ کو مین ہال میں بندوق کے تان کر قید کیا گیا تھا، جبکہ باقی کے اسٹوڈنٹ شاید آڈیٹوریم میں قید تھے۔ دو لڑکیوں کو تو وہ نقاب پوش وانیہ کے سامنے ہی گولی مار چکے تھے، اور وہ منظر یاد کر کے وانیہ پھر سے پھول پھول کر رونے لگی۔ کس کی رونے کی آواز نکلی؟ ایک شخص کے داڑھ کر پوچھنے پر وانیہ نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے اور اپنی سسکیوں کا گلا گھوننے لگی، لیکن وہ خطرناک شخص اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم کھڑی ہو لڑکی، اس نقاب پوش نے جب وانیہ کو کہا تو خوف سے اس کی رخ فنا ہو گئی۔ وہ کامتی ٹانگوں سے اٹھی اور سر جھکا کر رونے لگی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے وانیہ کے قریب آ کر پوچھا۔ وہ وانیہ، پورا نام بتاؤ۔ اس کے غصے سے چلانے پر وانیہ بری طرح سے سہم کے اور خوف سے کانپنے لگی۔ اسے اپنی موت آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ وانیہ، والدان ہان۔ وانیہ کے جواب پر اس آدمی کی آنکھوں میں ایک چمک آئی تھی۔ بیٹھ اور اب آواز نہ آئے ورنہ۔ اس آدمی نے اپنی بڑی سی بندوق وانیہ کے سر پر رکھی تو وانیہ نے فوراً بیٹھ کر اپنا منہ بہت زور سے ہاتھوں سے دبا لیا، لیکن دل ہی دل میں وہ پھر سے اپنی اور باقی سب کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ہمیں بچا لے یا اللہ پاک، میرے بابا کو بھیج دے، کسی مسیحا کو بھیج دے ہمیں بچانے کے لیے۔ اس نے روتے ہوئے دعا مانگی اور پھر سے اپنے گھٹنوں میں چہرہ چھپا گئی۔ اور کتنا وقت ضائع کریں گے ہم لوگ اس یونیورسٹی میں، میری بیٹی ہے، ابھی تک تو ہمیں وہاں ہونا چاہیے تھا۔ والدان جو غصے اور کرب سے بے قابو ہو رہا تھا جنرل شہیر کو چلا کر کہنے لگا، جو خود بھی بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ لیفٹیننٹ، والدان وہاں سے بھابھی بیٹی نہیں، بہت سے ماں باپ کی اولادیں، ہم سب کو بچانا ہے۔ جنرل شہیر نے والدان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ جنرل شہیر باقی کے جنرل میٹنگ میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک سپاہی اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ سلوٹ کرتے ہوئے جنرل شہیر کو بتانے لگا، ہاں میں آ رہا ہوں۔ جنرل شہیر کے ایسا کہنے پر وہ وہاں سے چلا گیا تو انہوں نے والدان کو دیکھا جو بہت زیادہ بے چین تھا۔ تم فکر مت کرو، اس میٹنگ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم اس مسئلے کا کیا حل نکالیں۔ جنرل شہیر نے اپنی ٹوپی پہنتے ہوئے کہا۔ وہ باہر کی طرف چل دیے۔ رابطہ ہوا آپ کا ان سے؟ چاہیے
کیا ان دہشت گردوں کو؟ وادان نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے بے چینی سے پوچھا تو جنرل شہید نے گہرا سانس لیا۔ راگا، انہیں راگا چاہیے لیفٹیننٹ۔ اتنا کہہ کر جنرل شہید میٹنگ روم میں چلے گئے اور وادان بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ راگا کے بارے میں وہ بھی جانتا تھا، وہ ایک انتہائی خطرناک دہشت گرد تھا جسے بہت مشکلوں کے بعد آرمی پکڑنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ راگا اتنا خفیہ تھا کہ اس کا اصلی نام تک کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ اور اس کے ساتھی ملک میں بہت سے فساد پھیلانے میں ملوث ہو چکے تھے، لیکن اب جب وہ ان کی گرفت میں تھا تو اس کی آزادی کے لیے اس کے ساتھی اس قسم کے گھٹیا کاموں پر اتر آئے تھے۔ راگا کو آزاد کرنا آرمی کے لیے اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ وہ شخص ملک میں ہونے والے برے کاموں کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ اسے آزاد کرنے کا مطلب اس ساری معلومات کو بھی آزاد کرنا تھا جسے ابھی تک راگا نے بہت سا ٹارچر سہنے کے باوجود نہیں بتایا تھا۔ لیکن اب دوسری طرف بھی بہت سے معصوم بچوں کی جانوں کا سوال تھا۔ ابھی وادان 1900 کے زیر اثر تھا جب تمام جنرل کمرے میں آئے تھے۔ وادان بے چینی سے جنرل شہید کی جانب بڑھا۔ فیصلہ ہو گیا وادان، ہم اتنے بچوں کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ ہم راگا کو آزاد کر رہے ہیں۔ جنرل صاحب کی بات پر وادان کو افسوس ہوا، لیکن اس وقت حکمت عملی کا مظاہرہ یہی تھا۔ تم تیار ہو؟ کچھ ہی دیر میں ہم لوگ یونیورسٹی کے لیے نکلیں گے۔ وادان نے پریشانی سے انہیں دیکھا۔ کوئی اور راستہ نہیں کیا سر؟ راگا کو پکڑنا بہت بڑی پراگرس ہے ہمارے لیے، اور اب کیا ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ وادان کے سوال پر جنرل شہید نے انکار میں سا لایا۔ نہیں وادان، مقابلہ کرنے لگے تو بچوں کی جان پر خطرہ ہے۔ ہمیں یہ نہیں کرنا، اسی لیے چیف آف آرمی کا فیصلہ یہ ہے کہ راگا کو آزاد کر دیا جائے۔ وادان نے اس بات میں سر ہلا کے انہیں سلوٹ کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ جنرل صاحب اپنے آفس میں آئے اور ٹوپی اتار کر میز پر رکھی۔ کافی سوچنے کے بعد انہوں نے اپنا موبائل پکڑا اور ایک نمبر ملانے لگے۔ ایجنٹ بی، پلان بی کے حساب سے چلنا ہوگا۔ جنرل شہید نے ماتھا سہلاتے ہوئے آہستہ سے کہا، آل رائٹ سر۔ ایجنٹ بی نے کانفیڈنس سے کہا تو جنرل صاحب نے فون بند کیا اور گہرا سانس لیتے ہوئے پریشانی کی حالت میں آفس سے باہر نکل گئے۔ جنرل شہید اس کال کوٹھی میں داخل ہوئے جہاں راگا کو قید کیا گیا تھا۔ زخموں سے چور وہ شخص ابھی بھی غرور کے عالم میں فرش پر بیٹھا جنرل شہید کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا فوجی، کوئی نیا طریقہ سوچ کر آیا ہے کیا میری زبان کھلوانے کا؟ راگا نے ہنستے ہوئے پوچھا تو جنرل صاحب کا دل کیا کہ اس کا منہ توڑ دے۔ ہم تمہیں آزاد کر رہے ہیں راگا۔ اس بات پر راگا نے چہرے پر آتے لمبے بال ہٹاتے ہوئے جنرل کو حیرت سے دیکھا، پھر کہنے لگا کہ ہنسنا شروع کر دیا۔ اوئے لالے کی جان چھا گئی نا میرے دوست، میں نے تو کہا تھا جنرل کہ ایک دن تو خود راگا کو یہاں سے نکالے گا، اور دیکھ آج وہ دن آ ہی گیا۔ ہاں جیت گیا راگا جنرل، راگا جیت گیا۔ اچانک راگا اپنی بیڑیوں سمیت اٹھا اور جنرل شہید کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب یہاں سے باہر جاتے ہی راگا پہلے سے بھی زیادہ دہشت بنے گا جنرل، دیکھ لینا تم۔ راگا نے حباست سے مسکراتے ہوئے کہا، مڑ کر واپس دیوار کی طرف چل دیا۔ ہاں راگا تم جیت گئے، لیکن تمہاری یہ جیت تمہاری زندگی کی طرح کتنی عارضی ہے اس کا تمہیں بہت جلد اندازہ ہو جائے گا۔ پاک فوج کے جوان سر بر کفن باندھ کر آتے ہیں اپنے گھروں سے راگا، پھر وہ تجھ جیسے شیطان یا اس کے چیلوں سے نہیں ڈرتے۔ راگا نے مڑ کر جنرل شہید کو دیکھا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ جیت گئے تو غازی کہلائیں گے اور اگر ہار گئے راگا تو بھی وطن کے جھنڈے میں لپٹ کر دفن ہونا ان کے لیے سب سے بڑی جیت ہوگی۔ جنرل شہید کی بات پر راگا کے ہونٹوں پر بس ایک طنزیہ مسکان آئی تھی۔ جنرل صاحب ساتھ آئے سپاہیوں کی جانب مڑے، گرفت میں لے لو اسے اور چلو جتنی جلدی ہو سکے ہمیں یونیورسٹی پہنچنا ہے۔ سپاہیوں نے راگا کو اپنی گرفت میں لے لیا اور اسے لے کر باہر آئے جہاں فوج کی گاڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ راگا کو اس گاڑی میں بٹھایا گیا اور بہت سی گاڑیاں اس گاڑی کے پیچھے چلتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ فوج راگا کو لے کر نکل چکی ہے، کال کچھ ہی دیر میں وہ وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ فوج کی وردی میں چھپے ایک غدار نے اپنے ساتھی کو خبر دی اور پھر وہ بھی اپنے سردار کی آزادی پر خوشی سے مسکرا دیا۔ خوشخبری ہے ساتھیوں، راگا کچھ ہی دیر میں ہمارے پاس ہوگا آزاد۔ کال نے اپنے نقاب پوش ساتھیوں کو اطلاع دی تو سب خوشی سے مسکرا دیے، لیکن ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ پاک فوج کو ہلکے میں مت لینا، کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کال نے سب کو محتاط کرتے ہوئے کہا، لیکن ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے؟
کال فوج بہت زیادہ ہوگی اور ہمیں چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ راگا کو یہاں سے نکالنا آسان ہوگا۔ ایک نقاب پوش نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تو کال اپنے سیاہ نقاب کے پیچھے مسکرا دیا۔ فکر مت کر، اس کا حل بھی ہے میرے پاس، بس ایک بار راگا یہاں پہنچ جائے۔ تیاری رکھو تم لوگ اور ہاتھ سپاہیوں کے علاوہ کوئی بھی اندر داخل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے کال، ایک آدمی نے کہا اور باقیوں کو اشارہ کرتا پوزیشن سنبھالنے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد وہ لوگ باہر بہت سے گاڑیوں کا شور سن سکتے تھے۔